السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج 5 مئی 2026 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ حادثہ فاجعہ، موت العالمی موت العالمی۔ نہایت ہی رنج و الم افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ عالم اسلام کے عظیم علمی شخصیت، یادگار اسلاف، عارف باللہ، زینت المحدثین، حضرت اقدس مولانا ادریس صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا کھٹک کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کو قبول فرمائے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان و متعلقین و متوسلین، شاگردان رشید و جملہ اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا کھٹک کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وہیں دوسری جانب بنگال، بی جے پی نے اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل کی؟ پیر کے روز جیسے جیسے انڈین ریاست مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے نتائج کے رجحانات آنے لگے، دارالحکومت کولکاتہ اور ریاست کے دوسرے علاقوں میں جے شری رام کے نعرے گونجنے لگے۔ بنگال کی تاریخ میں ایسا شاید ہی پہلے دیکھا گیا تھا۔ عام طور پر بنگال کی سڑکوں اور گلیوں میں لال سلام، جے بانگلہ، مائے ماٹی مانوس، جے درگا اور جے ماں کالی جیسی سیاسی اور مذہبی نعرے سننے کو ملتے رہے ہیں، لیکن اب بنگال کا سیاسی اور سماجی منظرنامہ بدل چکا ہے۔ مغربی بنگال میں اقتدار حاصل کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب پہنچنا بھی بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی جیسی قوم پرست سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ناممکن سا خواب معلوم ہوتا تھا۔ لیکن یہی بی جے پی حالیہ انتخابی نتائج کے بعد ریاست کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ اس رپورٹ کے شائع ہو جانے تک الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق 294 میں سے بی جے پی نے 206 نشستیں حاصل کر لی ہیں، جو گہرے اعتبار سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ واضح ہے کہ ریاست میں حکومت سازی کے لیے کل نشستوں کی نسبت تعداد یعنی 147 سے ایک نشست زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں 206 نشستوں پر کامیابی حاصل کرنے والی بی جے پی آسانی سے حکومت بنا سکتی ہے اور اب حکومت بھی بنا چکی ہے۔ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو صرف 77 جبکہ ممتا بنرجی کی قیادت والی پارٹی ترنمول کانگریس ٹی ایم سی کو 213 نشستوں پر کامیابی ملی تھی، تاہم اس بار ٹی ایم سی صرف 81 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے۔ غورطلب بات یہ ہے کہ خود ممتا بنرجی کو اپنی نشست پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ اپنے روایتی اسمبلی حلقہ بھوانی پور سے بی جے پی رہنما سویندر ادھیکاری سے 15,000 ووٹوں سے ہار گئی ہے۔ بی جے پی نے اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل کی؟ اس سوال کے جواب میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار نرنجن مکھوپادھیائے نے بی بی سی کو بتایا کہ بنیادی طور پر اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اول، ممتا حکومت کے خلاف اینٹی انکمبنسی یعنی ووٹر کی ناراضی، اور دوم، اسپیشل انٹیونسی ریویژن ایس آئی آر کے عمل کے دوران بڑی تعداد میں ووٹرز کا نام لسٹ سے نکالا جانا۔ ان کے مطابق ممتا بنرجی کی گزشتہ 15 سالہ حکومت کے دوران بڑھتی ہوئی بدعنوانی اور تشدد کے واقعات نے انہیں ریاست میں غیر مقبول بنا دیا تھا، جس کا فائدہ بی جے پی نے اس انتخاب میں اٹھایا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بی جے پی نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اپنی مرکزی ایجنڈے یعنی فرقہ پرستی اور مسلم مخالف پروپیگنڈا کا بہت زیادہ استعمال کر کے بھی فائدہ حاصل کیا۔ اس ضمن میں انہوں نے سینئر بی جے پی رہنما اور ریاست کے متوقع وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری کے اس تازہ ترین بیان کی طرف اشارہ کیا، جس میں ادھیکاری نے بی جے پی کے حالیہ کامیابی کو ہندو ووٹوں کے اتحاد کا نتیجہ بتایا۔ سیاسی تجزیہ کار سنجے کمار بھی اس رائے سے متفق نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم پرستی اور غیر قانونی تارک وطن کو پناہ دینے کا جو بیانیہ مغربی بنگال میں بنایا گیا، اور اس کی وجہ سے اگر کسی پارٹی یعنی ٹی ایم سی پر مسلم پرست ہونے کا لیبل لگ جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اس طرح کا نکلتا ہے۔ ان کے مطابق اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اقلیتوں کے سامنے اکثریت کو نظر انداز کرنے کا بیانیہ آگے بڑھایا گیا، جس کا بی جے پی کو فائدہ ملا۔ ایس آئی آر نے بی جے پی کی راہ آسان کی۔ نرنجن مکھوپادھیائے کے مطابق ایس آئی آر کے عمل نے بی جے پی کو زبردست فائدہ پہنچایا۔ دیگر ماہرین بھی اس کی اس رائے سے متفق نظر آتے ہیں۔ سبران سٹی ٹویٹ کولکاتہ کے چیف ریسر صابر احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ ایس آئی آر کے تحت ناموں کے نکلنے سے نتائج پر کافی اثر پڑا ہے۔ ایس آئی آر کے تحت ناموں کے نکلنے اور 2-3% ووٹوں کے ادھر ادھر ہونے
سے مجموعی طور پر نتائج میں بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار اور انتخابی امور کے ماہر یوگیندر یادو نے بی بی سی کو بتایا کہ جس طرح ایس آئی آر کو نافذ کیا گیا اس نے جمہوریت پر یقین رکھنے والے ہر فرد کو مایوس کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عام طور پر لوگ ووٹ دے کر طے کرتے ہیں کہ حکومت کون بنائے گا، لیکن جب حکومت یہ طے کرنے لگے کہ ووٹ کون دے گا تو اس سے ہماری جمہوریت کے مستقبل پر سوال پیدا ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ ایس آئی آر کی وجہ سے تقریباً 27 لاکھ نام مغربی بنگال کے ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے گئے۔ ترمیم کے بعد انتخابی فہرست میں ووٹرز کی تعداد 7 کروڑ 60 لاکھ سے کم ہو کر 6 کروڑ 82 لاکھ رہ گئی تھی۔ بی جے پی کے لیے اس جیت کا کیا مطلب ہے؟ ماہرین کا خیال ہے کہ مغربی بنگال میں بی جے پی کی یہ جیت پارٹی بالخصوص نریندر مودی کو سیاسی طور پر مزید مضبوط بنا دے گی۔ تاریخی طور پر بھی پارٹی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ حالیہ دنوں تک بہار اور مغربی بنگال ہی مشرقی انڈیا کی 2 ایسی ریاستیں تھیں جہاں تمام تر کوششوں کے باوجود بی جے پی کی حکومت نہیں بن سکی تھی، لیکن گزشتہ دنوں بی جے پی بہار میں حکومت بنانے میں کامیاب رہی اور اب مغربی بنگال میں۔ نیلانجن مکھوپادھیائے نے بی جے پی کی اس جیت کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بنگال میں ٹی ایم سی اور ممتا کی شکست صرف ایک پارٹی اور اس کے لیڈر کی ہار نہیں ہے، بلکہ اس مخالف فورس کی بھی ہار ہے جو بہت سارے اہم معاملات پر مودی اور بی جے پی کو چیلنج کرتی رہی ہے، چاہے وہ شہریت کے متعلق متنازع قوانین سی اے اے اور این آر سی ہو یا وقف ایکٹ، یکساں سول کوڈ اور دیگر معاملات۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ماضی قریب میں ممتا بنرجی مودی اور بی جے پی کے خلاف ایک اہم آواز بن کر ابھری تھی اور ایسا خیال کیا جاتا تھا کہ وہ واحد لیڈر ہیں جو مودی کو انہی کے انداز میں جواب دے سکتی ہے۔ کیرالہ میں لیفٹ جبکہ تامل ناڈو میں ڈی ایم کے کی شکست اور بی جے پی۔ مغربی بنگال میں تاریخی جیت کے علاوہ بی جے پی نے آسام میں بھی اپنی پارلیمانی تعداد بڑھائی ہے۔ گزشتہ انتخابات میں بی جے پی نے آسام میں 60 نشستیں حاصل کی تھی، لیکن اس بار یہ 82 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ لیکن بنگال کے بعد سب سے اہم نتائج تامل ناڈو اور کیرالہ کے ہیں، جہاں بی جے پی کو تو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، مگر ان دونوں ریاستوں میں ہارنے والی پارٹیوں، خاص طور پر ان کے وزرائے اعلیٰ کے اقتدار سے بے دخل ہونے سے بی جے پی اور نریندر مودی کو اپنی پالیسیاں اور ایجنڈا منوانے میں مزید آسانی ہوگی۔ دراصل ممتا بنرجی کے علاوہ ان 2 ریاستوں کے وزیر اعلیٰ مودی اور بی جے پی کو چیلنج کرتے رہے ہیں۔ دوستو، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔